مکی زندگی میں جہاں صحابہ مظلوم تھے، ستائے گئے، پریشان حال تھے، مجبور تھے، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پریشانیوں میں گھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روشن مستقبل کے حوالے سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ نے اپنی نصرت، اپنی مدد اور اپنی تائید کا وعدہ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جب بندہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اس کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کی پکار کو سننے کے بعد اسے جو تکلیف لاحق ہے، اسے جو مصیبت لاحق ہے، وہ جن امتحانات سے گزر رہا ہے، اللہ ان امتحانات سے بندے کو باہر نکالتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ ایک بہت بڑی پیشن گوئی اس آیت میں تھی۔ آج تم مکے میں بے بس ہو، مظلوم ہو، مجبور ہو، تمہاری یہ دعائیں جو آج تم کر رہے ہو، یہ دعائیں تمہیں ان آزمائشوں سے نکالیں گی، اور یہ دور آئے گا کہ اس زمین پر تمہارا سکہ چلے گا، تمہارا اقتدار ہوگا، تم زمین کے خلیفہ ہوگے، زمین میں تمہیں خلافت ملے گی۔ الہ مع اللہ، یہ سب کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ حضرات، یہ آیت ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ امت مسلمہ اپنی اجتماعی زندگی میں جن اجتماعی امتحانات سے اور آزمائشوں سے گزرتی ہے، ان اجتماعی آزمائشوں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ آزمائشوں میں گھرنے کے بعد، مصیبتوں میں گھرنے کے بعد امت کے افراد اگر گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے مانگیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ لوگوں کی دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ بندوں کو نامراد نہیں کرتا ہے، اللہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی ان دعاؤں کے سبب اللہ مشکلات سے باہر نکالتا ہے۔ حضرات، دعا اپنی جگہ ایک افضل ترین عبادت ہے، اور جہاں افضل ترین عبادت ہے وہیں ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ دعا سے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، دعا سے وہیں ہماری اور آپ کی زندگی کی الجھنیں حل ہوتی ہیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے، حالات کتنے ناگفتہ کیوں نہ ہو، حالات کتنے کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے آزمائش بھرے کیوں نہ ہو، حالات کتنے نامساعد کیوں نہ ہو، حالات کتنے ناموافق کیوں نہ ہو، حالات کتنے چیلنجز بھرے کیوں نہ ہو، ایک ہو سکتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہ ہو، لیکن ایک کام ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑنا کہ حالات کے آگے ہتھیار نہ ڈالو اور اللہ رب العالمین سے ان حالات میں دعا کرنا نہ بھولو، مانگنا نہ بھولو۔ نامساعد حالات میں، ناموافق حالات میں تمہاری دعائیں امید کی کرن جو ہے پیدا کرتی ہیں، تمہاری دعاؤں سے جہاں راستے نہیں ہوتے ہیں وہاں راستے کھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اب دشمن تمہارا ناقابل تسخیر ہے، بظاہر دشمن تمہارا بڑا پاورفل ہے، صحیح، لیکن دعا تو کر سکتے ہو۔ صحیح الترغیب کے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے زیادہ مجبور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی مجبور ہو، سب سے زیادہ لاچار انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی لاچار ہو، سب سے زیادہ بے بس انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی بے بس ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم کوئی اور تدبیر کر سکو نہ کر سکو، دعا تو کر سکتے ہو، دعا تو کرنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ بے بس، اس سے زیادہ مجبور، اس سے زیادہ لاچار اور اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں جو دعا بھی کرنا نہ جانتا ہو۔ یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، حالات کے آگے ہتھیار نہ ڈالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے جو قرآن مجید کی 10 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید ایسے ہی نہیں آتی، وہ بڑی صبر کے بعد آتی ہے، بڑے امتحان کے بعد آتی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد آتی ہے، بڑی مناجات کے بعد آتی ہے، گریہ و زاری کے بعد آتی ہے، عاجزی و انکساری کے بعد آتی ہے، رونے اور دھونے کے بعد آتی ہے۔ جب اجتماعی سطح پر امت میں دعا و مناجات اور گریہ و زاری کا ایک ماحول بنے گا، تب اللہ رب العالمین کی نصرت ساتواں آسمان سے نازل ہوگی۔ قرآن نے کہا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا،
فلولا اذ جاءہم بأسنا کہ ہم اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں، آخری اور فائنل عذاب دینے سے پہلے انہیں سدھارنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے عذابات لاتے ہیں، مگر جب یہ عذابات آتے ہیں افسوس اس بات پر ہے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے مجھ سے مانگتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے گریوزاری کرتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے تضرع کرتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے روتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب میرا عذاب آ گیا یہ روئے ہوتے، یہ دعائیں کیے ہوتے، یہ گڑ گڑائے ہوتے، ان کا یہ رونا، ان کا یہ گڑ گڑانا میرے عذاب کو ان سے ٹال دیتا، ڈھکیل دیتا، دور کر دیتا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، عذاب کا کوڑا برسنے کے باوجود یہ جاگتے نہیں ہیں۔ وزین لہم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو، جن بدعمالیوں میں صبح و شام یہ مبتلا ہے، مزین کر دکھایا ہے، اور اپنی معصیت و نافرمانی کی زندگی ہی کو ایک کامیاب زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔